السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او لمشاحن۔ تمام تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اور کل ستائج اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے، اور ساتھ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پندرہویں شعبان کی رات سے متعلق ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی ہے، جس میں 15ویں شعبان کی فضیلت سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں صحیح کہا ہے، اور اسی طرح ایک اور حدیث جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الصحیحہ میں حسن قرار دیا۔ اور لیلۃ النصف من شعبان، محمد الرفاعی، شیخ محمد الرفاعی کا جو رسالہ ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی تحقیق کی ہے، اور اس میں بھی ان احادیث کو انہوں نے صحیح، حسن لغیرہ اور قوی لشواہدہ کا حکم لگایا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ اس رات کی فضیلت ہے، اور اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتے ہیں مخلوق پر، اور تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے چند لوگوں کے۔ احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے، کینہ، بغض اور عداوت رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، ایسا قاتل جسے سزا نہیں ملی یا جس نے اپنے قتل کی توبہ نہیں کی، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایسا شخص یا ایسا مرد یا ایسی عورت جو بدکاری کرتا ہو اور اس نے بدکاری سے توبہ نہ کی ہو، یا اسے بدکاری کی سزا نہ ملی ہو، اور وہ بدکاری کا فعل کر ہی رہا ہے، تو ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ حسن اور صحیح لغیرہ، صحیح حسن لغیرہ، جن کی سند قوی ہوتی ہے، جید ہوتی ہے، ان احادیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس رات کوئی خاص عبادت کرنا ثابت ہے؟ تو اس رات کوئی خاص عبادت کرنا ثابت نہیں ہے۔ کوئی صحیح حدیث اس رات میں خاص قسم کی عبادت سے متعلق ہمیں نہیں ملتی۔ البتہ جو روایتیں ملتی ہیں وہ سب یا تو ضعیف جداً ہیں، یعنی بہت زیادہ ضعیف ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں، یا پھر موضوع ہیں، یعنی من گھڑت اور موضوع روایات، یعنی ایسے لوگوں نے ان روایات کو ذکر کیا ہے جن پر کذاب کا حکم لگایا گیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرتے تھے۔ انہی میں سے چند روایات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جن روایت کو اہل بدعت بیان کر اور مخصوص عبادتیں ان دنوں میں کرتے ہیں، اس رات میں کرتے ہیں۔ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلتھا، کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس کا قیام کرو۔ وصوموا یومہا، اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر میں آپ کو ایک وضاحت دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص
شعبان کے 2 روزے رکھتا ہے، شعبان کے 2 روزے رکھتا ہے، مثال کے طور پر 13، 14، 15 کا روزہ رکھتا ہے، رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد فقط 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو 2 روزے رکھنے کی تاکید فرمائی تھی، ہم تو اس پر عمل کرتے ہوئے 2 روزے رکھتے ہیں۔ اب اگر کسی شخص کو موقع ہی 14، 15 یا 13، 14، 15 کو ملا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہماری نیت خاص 15ویں دن کا روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد 2 روزے رکھنا ہے۔ اگر وہ شروع میں رکھ لے پھر بھی ٹھیک ہے، بیچ میں رکھ لے پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر اسے موقع ہی 13، 14، 15 کو مل رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے رکھنے میں۔ لیکن خاص 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا اکیلا یہ ثابت نہیں ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ موضوع حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ 5 لیال لا ترد فیہن دعوت، کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ اول لیلتی من رجب، اور ان میں سے رجب کے مہینے کی پہلی رات ہے، ولیلۃ النصف من شعبان، اور شعبان کی 15ویں رات، ولیلۃ الجمعۃ، جمعے کی رات۔ تو جمعے کی جو رات ہے اس کو تو ہم ہٹا ہی دیتے ہیں، کیونکہ بہت سے دلائل ہمیں بتاتے ہیں کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات دعا کی جا سکتی ہے۔ ولیلۃ الفطر ولیلۃ النحر، تو اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صحیح احادیث سے ہمیں ملتی ہیں تو ہم اس کو مستثنی قرار دیں گے، لیکن جو چیزیں صحیح حدیث سے نہیں ملتی تو ہم اسے نہیں لیں گے، کیونکہ یہ ایک خود موضوع حدیث ہے، اور موضوع حدیث قابل عمل نہیں ہے، قابل حجت نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے ہمیں شواہد مل جائے، یا اس سے متعلق ہمیں کوئی صحیح حدیث مل جائے جس کے اندر کوئی خاص رات کا ذکر ہو، تو ہم کہیں گے جی یہ رات تو ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے۔ لیکن اگر اس بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں اور موضوع حدیث سے اس رات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یا عمل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو ہم اس سے بچیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی هذه الليلة 100 رکعۃ، کہ جس نے 15ویں شعبان کی رات کو 100 رکعتیں پڑھ لی، ارسل اللہ الیہ 100 ملائکہ، تو اللہ تعالیٰ 100 فرشتے بھیجتا ہے، 30 فلاں کے فرشتے ہوتے ہیں، 30 فلاں کے لیے ہوتے ہیں، 30 فلاں کے لیے ہوتے ہیں، 10 فلاں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے۔ اسی طرح فرمایا من صلی لیلۃ النصف من شعبان 12 رکعۃ یقرأ فی کل رکعۃ قل هو اللہ احد 30 مرۃ، کہ جس نے نصف شعبان کی رات 12 رکعات پڑھی اور ہر رکعت میں 30 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی، تو وہ مرنے سے پہلے اپنا وہ مقام دیکھ لے گا جو جنت میں اس کا ہے۔ تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ من اصبح فی ذلک اليوم صائما کان کصیام 60 سنۃ ماضیۃ و60 سنۃ مقبلۃ، کہ جس نے 15ویں شعبان کا روزہ رکھا تو گویا کہ اس نے 60 سال پہلے کے روزے رکھ لی اور 60 سال بعد کے روزے رکھ لیے۔ تو یہ بھی ایک موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص اس رات کو جاگ رہا ہے، ایک معمول بنا ہوا ہے لوگوں کا، 2 بجے سونا، 3 بجے سونا، 4 بجے سونا، اور اگر اس کو پتہ ہے کہ جی ایک فضیلت والی رات ہے، اگر وہ اس رات میں 2 رکعات انفرادی طور پر پڑھ لیتا ہے یا قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
ذکر و اذکار کر لیتا ہے، جاگنے سے بہتر کیا ہے؟ خامہ خائی میں جاگنے سے بہتر سونا ہے۔ اور اگر اسے نیند نہیں آ رہی تو وہ اللہ کا ذکر و اذکار کرے، چہ جائے کہ وہ گانے سنے، چہ جائے کہ وہ جو ہے وہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ گپے مارے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان گھر میں انفرادی طور پر عبادت کر لے۔ اور یہ صرف میں اس رات کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ تمام راتوں کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن کیونکہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ یا تو انسان کو سو جانا چاہیے یا پھر انفرادی طور پر عبادت کر لے، چہ جائے کہ وہ ایسے اعمال کرے کہ جس سے اس کو گناہ ملے۔ کیونکہ ایک شخص سو رہا ہے نا، وہ کیا ہو گیا؟ اس وقت مرفوع القلم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مرفوع القلم ہو گیا، اس کا گناہ نہیں لکھا جا رہا۔ لیکن اگر اس رات کو جاگ کر وہ کیا کر رہا ہے؟ گناہ کا کام کر رہا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک فضیلت والی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتا ہے اور وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ تو گناہ کے کام سے بہتر کیا ہے کہ انسان نیکی کا کام کر لے۔ صرف اس غرض سے، اس مقصد سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انفرادی طور پر عبادت کر لے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص انفرادی طور پر اس رات میں عبادت کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز درست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے کو صحیح طور پر الگ الگ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔